الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، رجب المرجب ایک بہت ہی اہم مہینہ جو شروع ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک معمول تھا، جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا آپ علیہ السلام خوب دعائیں کرنا شروع کر دیتے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے. کیسے بھی ان کو ختم کرتے، پہلے جو تھا اسی اور مسلسل اس دعا کا اہتمام کرتے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس دعا کا اہتمام اتنا زیادہ کرتے کہ جب تک رمضان المبارک جیسا مہینہ شروع نہ ہو جاتا اس دعا کا اہتمام رہتا ہے. اور یہ دعا 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے. جیسے کہ رجب کا چاند دیکھتے تو اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے، یا اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے تاکہ میں اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ دیکھ سکوں. تو رمضان کی اتنی شدت سے انتظار تھا کہ اس کے لیے 2 مہینے پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ کچھ عبادات اس میں نظر آتی ہیں. فجر کے وقت میں بھی کافی نمازی ہوتے ہیں، مغرب کی نماز میں بھی کافی نمازی ہوتے ہیں، تراویح میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نمازوں میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی ایک وقت آتا ہے رمضان مبارک کے اندر ہی کہ معمول کے مطابق جس طرح عام دنوں میں نمازی ہوتے ہیں اسی طرح رمضان میں بھی ہونے لگ جاتے ہیں. جب 20واں رمضان، 21واں، 22واں رمضان شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت شروع ہونے شروع. تو جس طریقے سے پہلے دن ہم یا پہلے عشرے میں ایک محنت اور ایک دوسرے کوئی عبادت کرتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، تو یہ تسلسل رمضان کے آخر تک اور پھر پورے سال چلنا چاہیے. ہم کوئی موسمی لوگ تو ہیں نہیں،
یا ہمارا ایسا کوئی مذہب نہیں ہے کہ چند دن کے لیے ہو اور اس کے بعد بلا دیا جائے اسے، سال میں کوئی ایک دن ہو اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارے، ایسا ہے؟ ہم تو ہر لمحہ ہر گھڑی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اجر و ثواب کمانے کے متمنی ہونے چاہیے، طلب ہونی چاہیے کہ میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ چلا جائے کہ مجھے بروز قیامت پھر اس پر افسوس ہوگا۔ تو اس افسوس سے بچنے کے لیے اس کی پھر طریقہ یہی ہے کہ مستقل طور پر ایک عادت بنا لی جائے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کے اندر ایک الجھن سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، شاید میں نے آج کوئی اہم کام تھا جسے میں چھوڑ دیا تو اسے یاد آتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو نماز کو ایک عادت بنا لے، اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں صف اول کیا ایک نشہ ہوتا ہے کہ مجھے صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور بعض دفعہ اگر وہ تاخیر ہو جائے تو 2-3 منٹ پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کہ وہ صف اول کے لیے تیزی میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ اللہ رب العزت بندے کی طبیعت میں ایسی چیزیں اتار دیتے ہیں کہ وہ خود بخود آٹو پر جس کو کہا جاتا ہے ان عبادات کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ سے ماننے سے ہوتا ہے اور مسلسل عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلسل عمل نہیں کرتے یا اللہ سے نہیں مانتے تو اس کے اندر پھر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب اس میں کمی آتی ہے تو ہم گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نماز کے لیے نہیں آ رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے نہیں آیا اور اس کا ارادہ بھی نہیں ہے نماز کا، تو یہ سب کیا ہے؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے جو ارادہ بھی نہ رکھتا ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، ایسے شخص کافر ہوں گے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی اس میں رخصت کا معاملہ لے آتے ہیں کہ وہ شخص کافر تو نہیں لیکن فاسق، بہت بڑا گناہ گار ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی ہے اور بغیر کسی عذر کی وجہ سے، اللہ تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی، اس کو معافی مانگنی ہوگی، اللہ کے سامنے گر گرانا ہوگا، ندامت کے آنسو بہانے ہوں گے اور اس نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر یہ نہیں کرتا تو مسلسل گناہ میں رہتا ہے اور فرض اس پر باقی رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک دعا کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے لیے مجھے تیاری کرنی۔ اب یہ رجب کا مہینہ ایک محترم مہینہ ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حرمت کے کل 4 مہینے ہیں، یہ مشرکین عرب اور پہلے کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی ان مہینوں کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے اور اہمیت دیا کرتے تھے، ان کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ جو چور ڈاکو گلی محلے میں ہوتے ہیں، علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی ان مہینوں میں کسی سے ڈکیتی نہیں کرتے تھے، کسی راستے میں کھڑے ہو کر کسی کو لوٹتے نہیں تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے کہ یہ
حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ان ایام کا، ان مہینوں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور پھر ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی محترم چلے آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر قتال نہیں کرتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے، آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ چور ڈاکو جو تھے وہ بھی ان گناہوں جیسے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر اس میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ پھر جو کفار تھے، وہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا مہینہ شروع ہوتا تو خود ہی اپنی طرف سے یہ بات کر لیتے کہ یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے، اس سال جو ہے رجب کا مہینہ بعد میں آئے گا، شعبان کے مہینے کے بعد یا رمضان کے مہینے کے بعد رجب کا مہینہ آئے گا، تو ابھی رجب کا مہینہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ آپس میں جنگ کرنی ہوتی یا کچھ بھی کرنا ہوتا تو پھر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں حرمت بڑھ جاتی ہے، اگر اس میں گناہ کیا جائے تو گناہ کی جو نحوست ہے یا گناہ کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو اس میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان ایام میں وہ کوئی عبادت کرتا ہے تو اس پر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں نماز پڑھے گا تو شاید اس کو ایک اجر ملے، لیکن ان خاص مہینوں میں نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت سے کبھی امید ہے کہ اسے 2 یا 4 اجر مل جائے، زیادہ مل جائے۔ تو اس وجہ سے ان ایام میں خوب عبادات میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے بعض گھروں کے اندر خرافات شروع ہو جاتی ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ چند ان میں سے کچھ عبادات کا نام بھی ہے کہ رجب کی کوئی نماز ہے یا کوئی اس طرح کا رجب کا کوئی روزہ ہے یا فلاں دن کا روزہ ہے، فلاں دن کا کھانا تقسیم کرنا ہے، اسی میں کنڈوں کی رسم، اس طرح کی چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، گناہ ہے، ان کا رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ میں سے کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک شخص ہے عام ایام کی طرح وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رجب میں بھی اسی طریقے سے روزہ رکھے۔ 13-14 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، 15 تاریخ کا بالکل رکھے، فضیلت آتی ہے۔ جس طرح عام ایام میں، عام مہینوں میں رکھتا ہے تو ان دنوں میں رکھے گا تو تھوڑا سا اس کو ثواب زیادہ ملنے کی امید ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس وجہ سے ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر وہ ثواب کے لیے تو آتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ان ایام میں کوئی گناہ کرنا کا ارادہ رکھتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کا وبال میں پھر زیادہ ہوگا۔ حقیقت سے نکل کر جب خرافات میں جائے گا، پھر یہ کنڈے وغیرہ کیوں کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتاتے ہیں کہ ولادت کا دن ہے، تو تاریخ کے اندر نہ ان کی ولادت کا دن آتا ہے نہ ان کی وفات کا دن آتا ہے۔ رجب کے مہینے میں نہ ان کی ولادت ہے نہ ان کی وفات ہے، بس ایسے ہی عوام میں مشہور کر دیا گیا۔ حقیقت میں
دشمنان صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے بغض رکھنے والے لوگ آپ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں اس سے. تو یہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے بعض لوگوں کے ہاں، اور بدقسمتی سے اس کو مسلمانوں نے بھی اپنا دیا. اب وہ لوگ خوشی کی وجہ سے کر رہے ہیں اور ہم ایک عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے. اور کسی بدعت کو عبادت سمجھ کر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے کہ ایک چیز اسلام میں ہے نہیں اور اس کو تم عبادت سمجھ کر کر رہے ہو، کافر ہو جاؤ گے. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، ایک شخص کہتا ہے میں 2 رکعتیں پڑھوں گا. یا فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور ایک شخص کہتا ہے میں 4 رکعتیں پڑھوں گا. ظہر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم کر رہا تھا، لیکن فجر میں تو وہ زیادہ کر رہا ہے، عبادت میں زیادتی ہو رہی ہے. لیکن شریعت بولتی ہے کہ یہ زیادتی کرنے والا بھی کافر ہے. عبادات میں زیادتی بھی منظور نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے تک یہ دین پہنچا اس کے اعتبار سے عمل کرنا ہے. اگر 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعتیں مجھے پڑھنی ہے، اگر 2 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتیں مجھے پڑھنی ہیں. اگر صبح فجر صادق سے روزے کا ٹائم بند ہوتا ہے تو میں نے اس وقت بند کرنا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت اگر روزہ کھلتا ہے اور ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو میں نے اس وقت افطار کرنا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ مؤذن کی اذان کا بھی انتظار نہ کیا جائے. آپ نے دیکھا غروب آفتاب ہو گیا اور وقت ہو گیا، آپ روزہ افطار کر لیں. مؤذن کی اذان کا انتظار نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ داخل کر دے. وہ انسان ہے، اس کو داخل ہو سکتی ہے. آپ اپنے ٹائم کے مطابق دیکھیں وقت ہو گیا اور بالکل شروع کر دیں. اور اس کی اہمیت یہ بتائی گئی ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ ایک شخص روزہ افطار کا وقت ہو گیا اور وہ افطار نہ کرنا. اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں احتیاطاً 15 منٹ لیٹ کر کے کروں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے. وہ ثواب نہیں، وہ گناہ ہو جائے. شریعت جب اجازت دیتی ہے تو اس عمل کو فوراً کرنا ہے، اور فضیلت ہے. تاخیر کرنے والا پھر گناہ میں چلا جاتا ہے. بظاہر یہ چیزیں ایک معمولی نظر آتی ہیں، لیکن شریعت میں ان کا بھی بڑا مقام اور اہتمام ہے. شریعت ان کو بہت باریک بینی سے دیکھتی ہے، اور جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں تو وہ بندے کی ایمانی کیفیت میں بھی تبدیلی لے کر آتے ہیں. پھر ان کو ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہے گی. پھر وہ 2 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں. وہ رات کو 3 بجے افطاری کر کے سو جائے گا کہ صبح مجھے اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. رات 2 بجے سحری کر کے سو جائے گا کہ صبح مجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں 8 بجے جا کر افطاری کرے گا کہ میں تو سو رہا تھا، تو شریعت اس سے منع کرتی ہے. کہ سحری کے ایک ٹائم ہے کہ آپ نے فجر صادق سے پہلے جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں کوشش کرنی ہے اس میں سحری کریں، کیونکہ وہ بابرکت ہوتے ہیں. اس سے پہلے نہ کریں. اور اسی طرح افطار کا وقت جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے اس وقت آپ نے روزہ شروع کر دینا ہے، افطار کر لینا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اہتمام اس طریقے سے فرماتے تھے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو دعا کرنے لگ جاتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے. اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں کر لیں،
یا اللہ میری زندگی میں اتنی برکت ڈال دے کہ میں اس دفعہ آنے والے رمضان مبارک کو اپنی زندگی میں دیکھ سکوں۔ یہ دعا پڑھی جائے اور شدت سے پھر انتظار کریں۔ جس طرح کوئی ایک اہم مہمان، خاص مہمان آپ کے گھر آ رہا ہو تو آپ جس طریقے سے اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، اس طریقے سے رمضان مبارک کے استقبال کی تیاری کریں۔ اور جو اس کا اہتمام کرے گا پھر وہی اس کا نفع اور مکمل فائدہ اٹھا پائے گا۔ لیکن جس نے یہ کہا کہ رمضان بھی عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، تو پھر اس کی زندگی میں پہلے بھی کہ رمضان گزر گئے، یہ رمضان گزر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ آپ مسجد نبوی کے منبر پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آمین فرمایا، تو ایک دعا کی اور آپ نے اس پر آمین فرمایا۔ دعا کیا کی؟ یا اللہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو شخص اپنی زندگی میں رمضان مبارک جیسا مہینہ دیکھے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا۔ تو اگر ہمارا رمضان مبارک بغیر ہماری مغفرت کے گزر جاتا ہے تو ہم اس برباد ہونے والی دعا میں شامل نہیں ہو گئے، اور جس پر آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا ہو اس کی قبولیت میں پھر کیا شک ہو جاتا ہے۔ میری زندگی 40 سال کی ہے، 35 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کچھ 40-50 رمضان تو میری زندگی سے گزر گئے، ان کا میں نے کیسے اہتمام کیا؟ کیا کسی ایک رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو اس بات کی تسلی ہو گئی ہے پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس پر وحی نازل ہو گئی ہو اور اسے بتا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کیا گیا، وہ اس رمضان مبارک کا اتنی شدت سے انتظار کرتے ہیں، تو میں اور آپ پھر کہاں؟ جن کے لیے جنت بنائی گئی، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جن کے لیے انبیاء کو بنایا گیا، ایک امتوں کو لایا گیا، پورا ایک نظام چلایا گیا، صحابہ کرام جن کو رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین رضی اللہ عنہم اور رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا، وہ بھی اپنی زندگی میں کبھی اتنے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے جتنے ہم مطمئن ہو کر بیٹھے۔ ہم 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں مطمئن ہیں۔ ہم رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں مطمئن ہیں۔ اللہ بڑا غفور ہے۔ کسی کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی مطمئن ہیں۔ کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی مطمئن ہیں۔ وہ بہو بنا کر رہا ہے، اس کو ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی زمین قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطمئن ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی کیفیت میں کمی آ چکی ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ مرنے کے بعد ہمارے سے حساب و کتاب ہوگا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اگر اپنی جانچ پڑتال نہیں کرو گے تو پھر زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ آپ کے سامنے 70 سال والے بھی چلے جاتے ہیں، 5 سال والا بچہ بھی چلے جاتا ہے۔ اگر یہ زندگی ایسے ہی گزرتی گئی تو اور 10 سال اور گزر جائیں گے۔
تو یہ وقت ہے، ہر لمحہ مومن کے لیے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم میں اس ممبر سے اتر بھی سکوں یا نہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ اس مسجد سے نکل کر گھر تک بھی جا سکیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی دوسری طرف سلام پھیر سکوں، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ کتنے لوگ ہیں اچانک بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا، ابھی تو صحیح تھا، بس ایک آواز آئی اس کا انتقال ہو گیا، ایک زور کا اسے سانس لیا انتقال ہو گیا، ابھی تو میں مل کے گیا ہوں اس سے۔ لیکن جب وقت آ جائے پھر ایک لمحہ دیر نہیں ہوتی، تو وقت آنے سے پہلے یہی وقت ہے۔ وہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اسی وقت کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وقت نہیں، غرق تو موت جب ایسی اپنی آنکھوں سے جب موت دیکھ لو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اس سے پہلے کا وقت ہے، فرشتوں کے آنے سے پہلے کا وقت ہے، جان نکلنے سے پہلے کا وقت ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اپنے آنے والے دنوں کو بنا لے، خرافات سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے خوب استقبال کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔